أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، النوع الرابع أسماء الأفعال كل اسم بمعنى الأمر والماضي كالرويدا زيدا أي أمهله، وهيهات زيد أي بعودا، وإن كان على وزن فعال بمعنى الأمر وهو من الثلاثي قياسي كنزال بمعنى انزل، وتراكي بمعنى اترك. اس بحث کو تسلسل دیتے ہوئے آج مبنیات میں سے چوتھی قسم نوع چہارم اس کو شروع کریں گے، اور نوع چہارم اسماء افعال ہیں. ان کی تعریف ہر اسم ہے جو امر اور ماضی کی معنی میں ہو. اب خود ماضی کی معنی میں اور امر کے معنی میں ہونے کی قید کے ساتھ بمعنى الامر والماضی، اس قید کے ساتھ خود ماضی اور امر خارج ہو گئے ہیں. یہ دو خارج ہو گئے ہیں، لیکن شرح میں اگر ہم وضعن کی قید کو اضافہ کریں تو یہاں پر مثال جیسے زید ضارب امسی، یہ مثال بھی خارج ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہم شرح کے اعتبار سے یعنی کل اسم بمعنى الامر والماضی وضعن، کیونکہ یہ اسماء افعال یعنی ماضی اور اسم فعل امر اور اسم فعل ماضی وضعی طور پر امر کے معنی کے ساتھ یا ماضی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. لذا اگر وضعن کی قید کو مد نظر رکھا جائے، اگرچہ یہ شرح میں، اگرچہ یہ عبارت میں موجود نہیں، لیکن پھر بھی اس قید کے ساتھ زید ضارب امسی کی مثال خارج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگرچہ یہ زید مارنے والا تھا کل، زید نے کل مارا، یہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ وضعی طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی دلالت امسے کی وجہ سے ہے. اور جیسے کہ مثال اس کی دیتے ہیں رویدہ زیدن، رویدہ زیدن یہ اسم فعل امر ہے اور یہ امہل کے معنی میں ہے، امہل ہو. امہل رویدہ کی تفسیر ہے اور ہو کی تفسیر، ہو زید کی تفسیر ہے. ہیہات زیدن یہ اسم فعل ماضی ہے یعنی بعودا، ہیہات زیدن زید بعید ہوا. اب اگر اس میں فعل امر، یہاں پر ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ یہ مبنی کیوں ہے اور خود ان کو فعل کیوں کہا جاتا ہے، ان کو اسم فعل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ کہ یہ اسم فعل ہیں اس لیے کہ ان کے صیغے اسم کے صیغوں سے مغایر ہیں، مختلف ہیں، اس لیے انہیں اسم فعل کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض نکرہ استعمال ہوتے ہیں، تنوین یعنی نکارت کے ساتھ، نکرہ ہونے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ صحین ہے کہ جب یہ تنوین کے ساتھ آئے گا تو یہ تنوین تنکیر کے ساتھ آتا ہے. صح یہ معرفہ ہے، اس کو سقوط الآن کے معنی میں، اور صحین اس کو سقوط ما کے معنی میں ہے، یعنی تو
خاموشی اختیار کر کسی وقت میں بھی، کسی بھی وقت میں۔ اب یہاں پر خود تنوین تنکیر کا آنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسم اس پر تنوین آتی ہے، فعل پر تنوین نہیں آتی۔ اور تیسری دلیل کی اس میں فعل امر ہے، یہ ہے کہ خود ان میں بعض جو ہیں وہ جار و مجرور سے منقول ہیں، جیسے کہ علیک، یہ الزم کے معنی میں ہے۔ اور مبنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان میں ماضی اور امر حاضر کا معنی پایا جاتا ہے، اور ماضی اور امر حاضر یہ مبنی الاصل ہے۔ اور ہم جانتے ہیں صاحب کتاب کے نزدیک، صاحب کتاب کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی چیز مبنی الاصل کے ساتھ، کہ جو جملہ حروف فعل مضارع، فعل ماضی اور امر حاضر ہے، یعنی دوبارہ ہم عرض کر دیں کہ جملہ حروف فعل ماضی اور امر حاضر یہ مبنی الاصل ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شبہت پیدا کرے، اگر کوئی چیز ان کے ساتھ شبہت پیدا کر لے تو وہ مبنی ہو جائے گی، لہذا ان میں معنی امر اور معنی ماضی پایا جاتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اب اگر فعال جو ہے یہ بمعنی الامر، یہ ثلاثی سے قیاسی ہے۔ مثال یعنی قیاسی ہونے کا معنی یہ ہے کہ فعال بمعنی الامر یہ ثلاثی سے قیاسی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے اسم فعل امر کو، ثلاثی مجرد سے اسم فعل امر کو بنا سکتے ہیں فعال کے وزن پر، جیسے مصنف نے بھی بیان کیا، نزال بمعنی انزل ہے، تراک بمعنی اترک ہے، اور ضراب بمعنی ازر، اور اسی طرح سے کتاب بمعنی اکتب۔ ہاں اگر کوئی یہاں پر اعتراض کرے کہ آپ نے قیاسی کہا، حالانکہ یہاں قعاد بمعنی اقعد اور قوام بمعنی قم یہ استعمال نہیں ہوتے، یہ استعمال نہیں ہوتے، اگر یہ قیاسی تھے تو پھر ان کو بھی استعمال ہونا چاہیے تھا، تو یہ آپ نے قیاسی کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کثرت سے، چونکہ ثلاثی مجرد سے فعالے کے وزن پر اسم فعل امر کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قیاسی کہا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو قیاسی کہا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہے کہ یہ فعالے کے وزن پر اسم فعل امر کو استعمال یا اس سے نہ بنایا جا سکے، جیسے کہ یہی دو مثالیں کہ قعاد بمعنی اقعد استعمال نہیں ہوتا اور قوام بمعنی قم استعمال نہیں ہوتا۔ اور قیاسی کہنا ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے ثلاثی میں فعالے کے وزن پر اسم فعل امر کو بنانا اس وجہ سے ہے۔ تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے۔ النوع الرابع، نوع چہارم، اسماء الافعال، اسماء افعال ہیں۔ کل اسم، ہر اسم، بمعنی الامر، یہ کل اسم مبتدا ہے، بمعنی الامر یہ قائن کے متعلق ہو کر یہ اس کے لیے خبر واقع ہوگا۔ کل اسم، ہر اسم، یعنی اسم فعل امر ہر اسم ہے جو ہوتا ہے امر کے معنی میں اور ماضی کے معنی میں، کا رویدہ زیدن، یعنی اے امہلہ، تو اسے مہلت دے۔ وہیہاتا، یہ رویدہ زیدن یہ اسم فعل امر کی مثال ہے، رویدہ امہل کے معنی میں ہے کہ جو فعل متعدی ہے اور اس کے لیے ایک مفعول چاہیے کہ جو زیدن ہے۔ ہیہاتا زیدن یہ اسم فعل ماضی ہے جو بعودہ کے معنی میں ہے، یعنی زید بعید ہوا۔ وَإِن كَانَ عَلَى وزن فعال بمعنی الامر، اور اگر اسم فعل امر، کانا کی ضمیر اسم فعل امر کی طرف لوٹ رہی ہے، علی وزن فعال ہوگا فعال کے وزن پر، کہ یہ
بیمان الامر متعلق ہو جائے گا القائم کے اور یہ صفت واقع ہوگی فعال کے لیے، یا اگر اسے ہم کسی القائم کے متعلق نہ کریں، معرف باللام کے متعلق نہ کریں، نکرہ کے متعلق کریں تو یہ حال واقع ہو جائے گا. علی وزن فعال اگر اس میں فعل امر ہوگا فعال کے وزن پر، ایسا فعال جو امر کے معنی میں ہے، وہوا من الثلاثی اور یہ ثلاثی سے قیاسی یعنی اس میں فعل امر ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے. کا نزالے بمعنی انزل، معنی نزالے کے بمعنی انزل، اس حال میں کہ یہ انزل کے معنی میں ہے. نزالے یہ ذوالحال ہوگا کیونکہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جار و مجرور آنے والے اس کے لیے صفت واقع ہوں. و تراکے اور تراکے اس حال میں کہ یہ اترک کے معنی میں تو ترک کر، اترک کے معنی میں ہے. وقد یلحق به فعال مصدرا معرفتا کا فجار بمعنی الفجور و او صفتا للمؤنث نحو یا فساق بمعنى فاسقة ويا لقاع بمعنى لاقعة او علما للأعيان المؤنثة كقطام وغلاب وغار. وهذه الثلاثة الأخيرة ليست من أسماء الأفعال وإنما ذكرت ها هنا للمناسبة. اب اسی فعال جو اس میں فعل امر ہے اس کے ساتھ کبھی کبھار ملحق کیا جاتا ہے فعال مصدر کو کہ جو معرفہ ہوتا ہے. فعال مصدر مصنف نے مصدر کہا ہے، اس لیے یہاں پر ایک اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے ہم ایک اور بات بتا دیں اور اس کی طرف اشارہ کر دیں، وہ یہ ہے کہ یہ فعال جو ہے یہ اس کو اس میں فعل امر جو ثلاثی سے ہم نے کہا قیاسی ہے،